ونس اگین اے ویری وارم ویلکم بیک ویئرز. آپ کو راستے کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. ناظرین, میں نے تو ویسے یہی سبق سیکھا ہے کہ ماضی سے کوئی شخص سبق سیکھتا نہیں ہے, اور جس خطے میں ہم پائے جاتے ہیں, جس جگہ ہم پائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے. ایک تو ہماری جو سویلائزیشن ہے, سویلائزڈ جو سوسائٹی ہوتی ہیں, ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے سویلائزڈ سوسائٹی, سویلائزڈ پیپل, مطلب کہ مہذب لوگ اور بڑے تمیزدار لوگ. انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہی یہاں کا, میں اس کے خطے کا کہہ سکتا ہوں, کوئی آغاز ہوا. ون آف دی اولڈسٹ سویلائزیشن ہے بفور کرائسٹ. انہوں نے اپنا یہاں پہ آ کے ریزائڈ کیا. جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آپریٹ کیا, ایک ہائیجین کا نظام, ایک انہوں نے سوسائٹی کا نظام بنایا, ایگریکلچرل پروسیس شروع کیا. انڈس ویلی سویلائزیشن آپ دیکھ لیں, انڈس ریور کے ساتھ ساتھ ہے. موہنجو دارو ہرپا کی آپ بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں سویلائزیشن میں ہوتی ہیں, جس کے ٹریٹس ہوتے ہیں, جس کو آپ نے سیکھنا پڑتا ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں. آج کے اگر دور میں ہم بات کریں تو ہم ایک سویلائزڈ سوسائٹی ہونے کا کیا واقعی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے. اور اگر نہیں کر سکتے, اگر کچھ چیزیں مسنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں ماضی میں جانا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ سوسائٹیز ورک کیسے کرتی ہیں. تو آج اسی سے متعلق بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے ایک بڑے عزیز گیسٹ کو. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پہلے سکھ پروفیسر ہیں جو کہ جی سی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, پنجابی سبجیکٹ کو ٹیچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو پی ایچ ڈی ہے جو کہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے, وہ انڈس ویلی سویلائزیشن پہ بیسڈ کرتی ہے. اور ان کا ایک تو جس کو آپ کہتے ہیں نا, ان کی جو ان ڈیپتھ ریسرچ ہے, وہ اسی چیز کو لے کے ہے کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, انہوں نے کیسے پیس کو, کیسے ایک سوسائٹی کو ایوالو کیا, ریوالو کیا, جس کو آج کے ہم دور میں مس کر رہے ہیں. تو ہم ڈاکٹر گلیان سنگھ صاحب سے بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ست شری اکال. جی بالکل جی ٹھیک. اور سنائیں کہ ہو جا رہا ہے سسٹم سارا, سب ٹھیک ہے؟ بالکل جی, اور چڑھدی کلا ہے, اور سدا واسطے ہی ایک پر امید شخص نو ہمیشہ پازیٹیو رہنا جڑا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سارے خطے دے وچ پازیٹیو ہونا یہ سارے بزرگان دین دی ایک بہت بڑی نشانی ہے. مہربانی سر, سانو بڑی خوشی ہوئی ہے تسی ساڈے شو چ آئے ہو, تو بڑی مزے دی گلاں کریں گے. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن, ناظرین کو بتائیں کیا چیز تھی, کیا اس کا مقام تھا, کس طرح سے اس کو ماضی میں لوگ پڑھتے ہیں. پاکستان میں تو خیر اتنی ریسرچ ہم کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن انٹرنیشنلی انڈس ویلی سویلائزیشن کو بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا. آپ بتائیے گا سر. بالکل, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج ایک ضروری ہے کہ ہم انڈس سویلائزیشن کو دوبارہ ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہے ہمارے لیے. آج جو ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے, کرپشن ہے, امن کا تصور نہیں ہے, ہم نفرت میں پل رہے ہیں اور دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک آدمی کو دوسری آدمی کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. حالانکہ ہماری سویلائزیشن جو ہے, جو انڈس سویلائزیشن ہے, وہ ایک دوسرے کو جوڑتی ہے, وہ زبانوں کے اعتبار سے جوڑتی ہے, وہ علاقائی طور پہ ہمیں جوڑتی ہے, وہ مذہبی طور پہ ہمیں جوڑتی ہے. یہ پہلے ہمارے بزرگان دین جب اس خطے میں آئے اسلام کا, تو سب نے اسے ایکسیپٹ کیا, سب نے اسے وارملی ویلکم کہا. اس میں سب سے بڑے اگر دیکھے جائیں چشتیہ, نوشائیہ, قادریہ, سروردیہ, نقش بندیہ, یہ وہ سلسلے تھے جو اسلام کی تبلیغ کر یہاں آئے اور یہاں کے لوگوں نے وارملی انہیں ویلکم کہا. اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ ہندوازم جب بدھسٹ اور جین مت کی طرف جا رہا تھا تو کوئی ریئیکشن اس طرح کا نہیں ہوا جیسے اب ہمارے ہاں ریئیکشن ہو رہے ہیں. اس طرح کا نہیں, بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ سارے کے سارے بدھسٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں ہم کچھ جین بھی ہو گئے تھے. تو یہ میں اکثر حوالہ دیتا رہتا ہوں کہ انڈس سویلائزیشن جو ہے وہ سب سے قدیم سویلائزیشن ہے دنیا کی, اور یہاں سے لوگوں نے, دوسرے خطے کے لوگوں نے, آپ جو آج ہمیں درس دیتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں وہ ہو رہا ہے, ہمیں ان ملک سے سیکھنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ اپنی تاریخ کو تھوڑا سا کھول لیں, آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ یہیں سے پریم کے اکشر سیکھ سکتے ہیں, آپ یہیں سے امن کی بھاشا کی بات کر سکتے ہیں, آپ یہیں سے صبر و تحمل جو ہے ہمارے خطے سے وہ سیکھ سکتے ہیں. آج امریکہ میں ایک ملوہا یونیورسٹی بنی ہے ساؤتھ ایشین کی, جو ان کی سویلائزیشن پہ بنی ہے, تو وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم کیونکہ وہ بھی ایک ایسا معاشرہ ہے کہ اس میں جب کالوں کے ساتھ ظلم ہوا تو گوروں نے جو ہے وہ ایک سویلائزیشن کا آپسی ٹکراؤ ہوا ہے, جیسے ہمارے ہاں ٹکراؤ چل رہا ہے.
تو وہ ان کا بھی ٹکراؤ ہوا، تو آہستہ آہستہ وہ انہوں نے اسی خطے کی سویلائزیشن کو اڈاپٹ کر کے وہاں پہ امن قائم کیا، جبکہ ہم جو ہے پچھلے 1000 سالوں سے ہم آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، ہم نے اپنی سویلائزیشن سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے انڈس سویلائزیشن نے دنیا کو کتاب کی طرف لے آئے. پہلی کتاب کا جو تصور ہے وہ انڈس سویلائزیشن نے دیا ہے، وہ کہیں اور نہیں، ہمارے خوبصورت پاکستان میں جو ہے وہ علاقہ ہے. اگر پہلی وید جو ہے وہ جہلم کے قریب جو ہے اس علاقے میں لکھی گئی تھی. پھر دیکھیں کہ پاننی نے اشٹادھیائی جو ہے وہ لکھی ہے. پہلی گرامر کا تصور جو ہے وہ اس خطے جنگ وسیب سے ہے. تو سنگھ صاحب سنو ہے دسو نا کہ اب ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سوسائٹی کا یہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن جس طرح ہم نے اپنی پرانی ہیریٹیج ہو گئی، جتنی بھی ہماری پرانی عمارتیں، نہ ہم نے ان کا وقار آج تک کیری کر سکے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی بھول گئے. بلکہ آج اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں، نہ یہ آپ کو ہمارے سلیبس میں کہیں نظر آئے گی، نہ ہماری کسی کتاب میں نظر آئے گی، نہ اس کے نام پہ ہمیں کوئی چوک نظر آئے گا، نہ اس کے نام پہ ہمیں کوئی کتاب نظر آئے گی. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو بھول رہے ہیں یا بھولتے جا رہے ہیں یا بھول چکے ہیں؟ دیکھیں یہی ایک بہت بڑی، یہ جو آپ نے بات کی یہ ہماری تباہی کا باعث بن رہا ہے. ہم نے اپنے ورثے کو جو تھا وہ آہستہ آہستہ تباہ کر دیا. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا ورثہ ہے. نہیں، یہ آپ کا ورثہ ہے، یہ آپ کی پلیسز ہے. پاکستان میں بسنے والی اگر آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت پلیسز ہے، یہاں پہ رام کے اتھروؤں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہلم کے قریب ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو اتنی خوبصورت، اگر آپ ٹیکسلا اور تخت بائی کے قریب دیکھیں تو آپ کو بدھسٹ لوگوں کی جگہ مل جائے گی. اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں تو وہاں آپ کو جین مت نظر آئے گا. تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہندو مت آپ کو سندھ اور بلوچستان دونوں میں نظر آئے گا. تو یہ خطہ قدرتی طور پر اتنا زرخیز ہے، کتاب کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے اتنا زرخیز ہے، لیکن ہم اس سے جو ہے ایک ہی پھول کو بار بار سونگ کر صرف اس کا ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس سے دیکھیں کہ آپ ویریس ایک ہی کلاسز میں آپ ساؤتھ ایشین، یورپینز اور امریکن نیگرو ان سب کو بٹھا دیں تو کچھ سیکھنے کو کلاس کو ملتا ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے نفرت کی بنا پہ اور ہم لسانیت کی بیس پہ یا باقی ہم مذہب کی بیس پہ بڑھ گئے ہیں. تو میں آپ سے یہی سوال پوچھوں گا کہ سر سیکولرزم کا جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا انڈس ویلی سویلائزیشن میں وہ کیا تھا، اور آج اس کو آج کے دور سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ بہت خوبصورت. دیکھیں نمبر ایک شروع آپ نے اس بات سے کی کہ اظہار رائے کی آزادی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، وہ ہر ایک کو تھی. تو اظہار رائے کی آزادی، پھر صبر تحمل کی بات جو تھی، وہ ہر ایک اپنی چیز کا انتظار کرتے تھے کہ مجھے بولنا ہے، بولنے کے لیے بھی انتظار کرتے تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں جو ہم نام نہاد چیزوں کو، نام نہاد سویلائزیشن کو لے آئے ہیں، نام نہاد کلچر کو لے آئے، نام نہاد وسیب کو لے آئے، تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. پھر ہم نے اسے ان سب چیزوں کو مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. اس کے ساتھ بے چینی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ ہے کہ ہم سویلائزیشن کی طرف واپس جائیں گے، ہم اسی لینگویج کی طرف دیکھیں گے، اسی پریم کی طرف دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس خطے میں جو ہے، تو میں خطے کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جو مذہبی طور پر جو پاکستان کے حالات ہیں ویسے ہی حالات جو ہیں وہ آپ کو ہندوستان میں بھی نظر آئیں گے، اسی نفرت کی طرح. اسی طرح ہی آپ کو بنگلہ دیش اور جو بڑا انفارچونیٹ ہے، اور ہے بھی میرے خیال سے یہ ساؤتھ ایشیا میں ہی، اور اس میں بھی ساؤتھ ایشیا تمام 3-4 میں امریکہ پڑھ کے آیا تھا، میں وہاں پہ مائنورٹی تھا، میرا مذہب وہاں پہ اور تھا، اسلاموفوبیا بھی بہت زیادہ چل رہا تھا. لیکن میں 5-6 سال کے عرصے میں واللہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میری مذہب کی بنیاد پہ مجھے آ کے کوئی بندہ کچھ کہہ جائے گا، یا میرے رنگ کی بنیاد پہ مجھے آ کے کوئی بندہ کچھ کہہ جائے گا، کیونکہ اسٹیٹ ذمہ داری لے رہی تھی میری. کیونکہ اسٹیٹ نے اس چیز کی ذمہ داری لی تھی کہ ہمارے پاس کوئی امیگرینٹ آ رہا ہے، کوئی ایلین آ رہا ہے، تو وہ جب تک اس ملک کی زمین میں ہے تب تک وہ تمام تر لوگوں کے ساتھ برابر ہے. سر میں آپ سے سوال پوچھوں گا، کیونکہ اگین آپ مائنورٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور مائنورٹی کی بھی یقینی طور پہ آپ آواز کو ریز کرتے ہوں گے. مائنورٹی سے مراد یہ نہیں کہ ہم سے کوئی کم تر ہے، مائنورٹی سے مراد یہ نمبر میں کم ہے، پارلیمان میں ان کی پریزنس کم ہے، ان کی سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی کے اندر ان کی پریزنس کم ہے، اس لیے مائنورٹی فارم کر گئے. پاکستان کے اندر تو جس کا
آپ کو پتہ ہے جو میجورٹی میں یہ ضروری نہیں کہ پنجابی ہونے سے میجورٹی میں ہیں، جس کے پاس ڈالے ہیں دو، جس کے پاس وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بطور مائنورٹی کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کو؟ اینڈ یو کین بی آنیسٹ، میں اس کے اندر آپ کا بالکل ایک را اور آرگینک پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. دیکھیں کوئی ایسے مسائل تو ہر جگہ پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ آپ منورٹیز میں رہتے ہوں، کچھ نہ کچھ. یہ تو امریکہ میں بھی ہوا، فرانس میں بھی ہوا، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی معاشرہ، اور میں اکثریت کی بات کروں گا، وہاں 2-4% جو ہیں وہ نفرت کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اکثریت کے جو بہت خوبصورت ہے، یہ تصور، ان کے کردار بہت اچھے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ دل سے کہہ رہے ہیں آپ سے؟ میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے، اگر آپ کو یہاں پہ ہمارے مہمان آ جائیں سردار، تو وہ ان سے پیسے نہیں لیتے، ان کو کھانے پلانے کی چیزیں جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بسنے والے کرسچنز جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں. ہندوؤں کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں. دیکھیں کہ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی پہلے قانون ساز اسمبلی میں جو دلت ہندو تھے، انٹچیبل ہندو تھے، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان بنانے کے لیے. سو یہ دیکھیں کہ ہم نے آنے والی نسل کو یہ چیزیں بتانی ہیں کہ ہمارا ملک اگر بنا ہے تو اس میں کرسچنز کا بھی ہے، ان میں ہندوؤں کا بھی ہے، ان میں سکھوں کا بھی جو ہے ہمارا ساتھ رہا ہے، اور ان کو بھی پراپر جو ہے جیسے ہم جی رہے ہیں، ہمیں میں یہ کہوں کہ ریاست کی طرف سے ہماری پوری طرح مذہبی آزادی تمام جو غیر مسلم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو حاصل ہے. ہاں کچھ اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ایز اے سماجی طور پر وہ تو سر مسلمانوں کے درمیان بھی چل ہی رہے ہیں، وہ ہر جگہ بھی ہوتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے سردار جی. میں آپ سے ویسے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک تو مائنورٹی ایگزسٹ کرتی ہے، پھر ان کی آواز اتنی نہیں سنی جاتی. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر وہی میں بات کرتا ہوں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی میجورٹی میں ہے، اس کا اس چیز سے لینا دینا نہیں کہ وہ مسلمان ہے، کہ وہ سکھ ہے، کہ وہ ہندو ہے. سیکولر اسٹیٹ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کبھی بن سکے گا، نوئنگ دا فیکٹ کہ قائد اعظم نے جب پاکستان کا بنیاد رکھی تو ان کی ایک بڑی مشہور تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، یہاں پہ لوگ مندر جانا چاہیں، گرودوارہ جانا چاہیں، سب کو اپنی کھلی اجازت ہے. اور سیکولر اسٹیٹ کی انہوں نے بنیاد رکھی، جس کا ہم نے بعد میں ڈیفینیشن چینج کر لیا، اور سیکولر کا ہم نے مطلب یہاں پہ یہ نکال لیا کہ مسلم اسٹیٹ ہے اور مسلمان ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون کہاں کیسے کہاں پہ کیا کرے گا. بالکل. یہ 11 اگست 1947 کی اسپیچ ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو 50 سال ہم نے اس طرح غائب کر دیا، جیسے کہ ہم بہت ساری چیزیں غائب کر جاتے ہیں، تو یہ دیا ہے کہ اس 11 اگست 1947 کی اسپیچ کو ہم نے غائب کر دیا، اور پھر ہم نے ایک ایسی فنڈامنٹل جو اسٹیٹ ہے وہ بنا دی کہ اب اس میں جو چیز ہم نے بوئی تھی وہ آہستہ آہستہ اب اسٹیٹ کو کھانے کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کاٹنی پڑے گی. اور یہ چیز نہیں ہے کہ میں اسٹیٹ کو کہوں کہ وہ بھی جو ہے اسی طرح کا رول ادا کرے جیسے ہمارے جو انتہا پسند لوگ ادا کر رہے ہیں. نہیں، اسٹیٹ کو صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور وہ تمام کو اپنا، ہر فرد کو اپنا بچہ سمجھ کے اسٹیٹ کو ایک ماں کا رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا. اور ان کو جو ہم سے بچھڑے ہیں، جو جن کے ذہن ہم سے بچھڑے ہیں، ان کو ہم واپس لا سکتے ہیں ایک ایسی ریاست کی طرف جو ہم نے بنائی نہیں ہے. جو ہم نے تو بنائی تھی، اس لیے پیار محبت کی ریاست بنائی تھی. ہم نے بنائی تھی کہ اس میں تمام مذاہب آزاد ہوں گے. ہم نے ایک ریاست اس لیے بنائی تھی کہ وہ تمام اس وقت سب سے بڑی اقلیت جو تھی وہ مسلمان تھے، تو ہم نے تمام اقلیتوں کے لیے جو ہندوستان میں بڑی اقلیتیں تھیں ان کے لیے ایک ریاست بنائی تھی تاکہ وہ خوش و خرم رہ سکے. لیکن یہاں پہ آ کے ہم نے پھر وہی سبق جو ساؤتھ ایشین پچھلے 2-3 سالوں سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں تھا، پھر ہم نے وہ اسے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. تو ہم ایک سیکولر ریاست سے ہٹ کے ایک انتہا پسند، میں بلکہ نا سر آپ سے وہ خالصتان کے اوپر بھی تھوڑا ایک دو لے لوں گا اگر آپ کا اس کے اندر کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سکھوں کی بہت بڑی تحریک چل رہی ہے. بطور آپ ان کے ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں پاکستان
سے کیا آپ کا موقف جاتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ذرا انڈس ویلی سویلائزیشن کا سر آپ سے ایک دو چیزیں اور پوچھنا چاہتا تھا. سر انڈس ویلی سویلائزیشن کو تو ہم تب سمجھیں گے جب ہمارے وہ نصاب میں ہوگی, یا ہمیں کوئی پڑھانے والا ہوگا, یا چلیں آپ نے تو اس کے اندر ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے لیکن پی ایچ ڈیز اور بھی ہونے چاہیے, سلیبس کا پارٹ ہونا چاہیے. اب اس کے بغیر کیسے کر سکتا ہے؟ ایک شو میں بیٹھ کے دو بندے بات کر بھی لیں گے تو کتنی بات کر لیں گے اور کتنے لوگوں تک اپنی بات. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہر آدمی اب فیل کرنے لگ گیا ہے, محسوس کرتا ہے کہ اس کے احساس میں یہ چیز ہماری سیولائزیشن جو ہے وہ شامل ہو. اب ہمیں اس اپنی سیولائزیشن کو, اپنی جو مر رہی زبانیں ہیں ان کو اپنی سلیبس کا حصہ بنائیں. دیکھیں کہ وہ بہت خوبصورت آپ جو سلیبس میں لے کر آئے ہیں نفرت کی باتیں, اور ایک ہم نے اگر آپ دیکھیں تو انٹرفیتھ سلیبس بھی نہیں ہے ہمارا, انٹرافیتھ سلیبس بھی نہیں ہے. سارے جو ہے وہ اگر 3-4 قسم کے تو سلیبس ہیں. ہاں, ہمارا ہر فقہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ ہمارا سلیبس نہیں ہے, یہ ہمارا سلیبس نہیں ہے. تو یہ تو اکثریت میں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب ضروری ہے کہ ہم انڈس سیولائزیشن کو باقاعدہ اپنی ہسٹری میں شامل کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیولائزیشن کو چھوٹوں بچوں کو بتائیں کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں وہ برائی کا درس کوئی مذہب نہیں دیتا. آپ اقبال کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا کسی سے بیعت رکھنا. تو یہ ہم گرو نانک صاحب کے بارے میں پڑھا سکتے ہیں, ہم لارڈ بدھا کے بارے میں, ہیں اور ہر مذہب میں آپ کو ملے گی. ہر مذہب کو آپ پڑھائیں. چلے میں اس طرح سے لے لیتا ہوں کہ اگر ہم باقی اسلامی ریاست ہے تو ہمیں مدینہ کے اسٹیٹ میں بھی یہ مثال ملتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں امریکہ کی مثال دیکھ لیں جہاں پہ اتنی زیادہ ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے, اور وہاں پہ یورپ کی مثال لے لیں, وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ابھی میرے خیال سے کیونکہ مسائل اور بہت سارے ہیں تو اس پہ لہٰذا بات اتنی نہیں کی جاتی, اور یہ ایک حد تک بات درست بھی, جہاں پہ کھانے پینے کے مسئلے بنے ہوں میرے خیال سے یہ پھر بات کے مسئلے بن جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ 100% ٹھیک ہے آپ کی بات. اور میں ایک چھوٹی سی ایڈ کروں گا کہ اگر آپ مساک مدینہ کی بات کریں تو تب بھی آپ دیکھیں کہ جوئش تھے وہاں پہ, کرسچنز تھے. دیکھیں کہ انٹرفیتھ کی پہلی اگر ہم مثال دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کرسچن مبلغ کو مدینہ میں نماز پڑھنے کی, وہاں پہ عبادت کرنے کی اجازت دے دی. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. میں ایک مثال جو ہے وہ ضرور دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عورت کو دیکھا وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی, یہ حدیث ہے, تو وہ جب اس کے جو چادر تھی وہ اس عورت کے وہ گر گئی, تو آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے اتار کر اس عورت کے سر پر دے دی. تو جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کافرہ عورت ہے. اس نے کہا کہ جب بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کافر کی ہو یا ہماری ہوتی ہو, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھیں کہ کوڑا پھینکنے والی وہ عورت جو ہے جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزاج پرسی کی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, سنگھ صاحب, آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اگین ذرا خالستان کے اوپر ڈسکشن کر لیں گے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے, کیا ان کے مطالبات ہیں, کرتارپور راہداری نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان اور سکھوں کے درمیان بانڈ پیدا کرنے میں, اور اگین انڈس ویلی سویلائزیشن کو اپنی آج کی سوسائٹی کے اندر کیسے انڈلج کر سکتے ہیں بہتری کی طرف جانے کے لیے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. ونس اگین اے ویری وارم ویلکم بیک ویئرز. آپ کو ناشتے کے ساتھ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر گلیان سنگھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی تھی. انڈس ویلی سویلائزیشن پہ ان کو ٹچ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سر اگین بات یہ کی جائے گی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا جانتی ہے, دنیا نے اس پہ ریسرچ کی ہے, لیکن جس خطے میں پائی جاتی ہے, جس خطے کے لوگوں کے ارد گرد پائی جاتی ہے وہ اس سے بالکل نالا ہے, ان کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے. بطور آپ ایز این ایجوکیشنلسٹ ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو اپنی سوسائٹی کے اندر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, امپلیمنٹ کرنا اب بہت ضروری ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بکھرا پڑا ہوا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو کسی سویلائزیشن کے تھرو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں, کسی اور چیز کے تھرو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے پرکھوں کی, جو ہماری بزرگوں کی, جو ہمارے گروؤں کی, جو ہمارے اوتاروں کی یہ زمین ہے, یہ بہت مقدس زمین ہے.
اور اس میں ہر سویلائزیشن، ہر جو وسیب ہے وہ بہت خوبصورت ہے. آپ جو ہے اس وقت ہم جن مسئلے سے ہمارا سماج گزر رہا ہے وہ اس میں انتہا پسندی جو ہے وہ ہے، اور اس میں جو ہے ہم اخلاقیات ایتھکلی ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا کوئی سوسائٹی ہے، ہماری کوئی سویلائزیشن ہے، ہماری کوئی مذاہب ہیں، ہم کسی ملک کے رہنے والے ہیں. ہم بالکل ہمارا رویہ جو ہے وہ ہم جتنے مرضی ڈگریاں ہمارے پاس ہوں لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان ایجوکیٹڈ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں صرف اور صرف ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. ہماری سویلائزیشن جو ہے وہ اتنی رچ ہے. اگر آپ منجو دڑو دیکھ لیں، اگر آپ ہڑپا دیکھ لیں، ان کی تہذیب دیکھ لیں، اس پہ ریسرچ کر لیں تو ہمیں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو ہمارا واسا کا پانی جا رہا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے، ان کے لیے بھی ہم نے ڈریگن سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ ہم اسے گلی میں پھینک دیتے تھے یا ہم اسے کسی سڑک پہ پھینک دیتے تھے. ہم نے ایک صفائی کا بنائی تصور تھا، رہنے کا تصور تھا، بالکل تھی، ایک خوبصورت رہنے کا تصور تھا. تو ہم نے ہر چیز بنائی ہوئی تھی. ہم اپنی صفائی خود کرتے تھے. ہم جو تھے ہم جو ہے کسی کا انتظار کرتے تھے. ہمارے پاس آج ہم ایک لائن میں کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وی آئی پی پروٹوکول ملے. سو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی سویلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور سویلائزیشن کو امپلیمنٹ جو ہے وہ تھرو ایجوکیشن ہی ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. ایجوکیشن کیونکہ سر آپ کا تعلق بھی، آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، بلکہ پہلے سکھ پروفیسر ہیں پاکستان کے اندر، جو کہ آنر کی تو بات ہے ہی ہے لیکن تشویش کی بھی بات ہے کہ اور کوئی کیوں نہیں ہے. پہلا ان سے پہلے 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے. لیکن سر میں آپ سے سوال کروں گا، جیسے سنگل نیشنل کریکولم ہے اور اس کے اندر 3 نصاب پائے جاتے ہیں، اردو میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے، فوجی کوئی الگ ایجوکیشن ہے، پھر اس کے اندر بھی ڈائیورژن بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہر کسی کا سلیبس الگ ہے، ہر کسی کے جو انسپریشنس ہیں ان کتابوں میں، جو رول ماڈلز ہیں وہ الگ ہیں. تو اتنی جب ڈائیورٹیڈ ایجوکیشن ہو اور اتنی زیادہ اس کے ایک تو ڈائیورشن اتنی زیادہ ہے، پھر اس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ہمیں سوسائٹی ایک طرف لے کر نہیں آ رہی، وہ ہمیں مختلف گروہوں میں، مختلف طبقات میں ہمیں ڈیوائڈ کر رہی ہے. تو کیسے ہم ایک جگہ آ کے متفق ہوں گے جبکہ ہمارے پاس وہ ایجوکیشن سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ بالکل یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم پر جو ہے سوالیہ نشان جو ہے وہ تو بہت عرصے سے بن رہا ہے، اور جتنا ہم ایجوکیشن سسٹم کو دے ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے بجٹ میں جو ہے 2% جو پہلے ملتا تھا وہ بھی اب ہمیں نہیں مل رہا. اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو، وہ ایجوکیشن کو دن بدن اتنا زیادہ ایکسپینسو کر رہے ہیں، اتنا زیادہ مہنگا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا مڈل طبقہ اور آپ کا لوئر طبقہ جو ہے وہ اب ایجوکیشن تک نہیں پہنچ پا رہا. اور ہمارا جو اسکالرشپ سسٹم ہے وہ بھی جو ہے وہ صرف اپر کلاس کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. وہاں پہ بھی آپ کو مڈل اور لوئر کلاس جو ہے وہ نہیں مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے کسی دنیا کی بہت ساری جو سماج ہے اسے دیکھ کے ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ ہم دن بدن جیسے ہماری آپ نے اکانومی کی بات کی کہ ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں، تو ہم دن بدن پیچھے چلتے جائیں گے اور ایک دن جو ہے وہ ہماری ایسا نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ بہت خوبصورت ملک جو پاکستان ہے وہ کسی سانحے سے دو چار ہو، جیسے بہت سارے سانحے اس وقت ہو بھی چکے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے بلکہ ایک مثال یہاں پہ سر ایڈ آن کر دوں گا کیونکہ جسٹ فار ایجوکیشنل پرپزز کہ 1971 میں جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان 2 لخت ہوئے تھے، پاکستان کا ٹکڑا 2 لخت ہوا تھا، اس کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ ہم نے وہاں پہ بنگالیوں کو ایک بنگالی کا ٹیگ لگا کے سائڈ لائن کر دیا. ہم نے ان کے رنگ پہ، ہم نے ان کے قد پہ سوالیہ نشان اٹھایا. آج وہ بنگلہ دیش بہت ترقی کر چکا ہے، آج ادھر کی عورتیں امپاورڈ ہیں، وہاں پہ ہم سے بہتر سیکولر نظام پایا ہے. تو ویسے ہمارے والے ہی حالات ان کے اندر سے، لیکن ہم سے کہیں نہ کہیں حد تک بہتر ہیں. نہیں، ان کی اکانومی بہتر ہے ہم سے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. جو سچ ہے اس کو مان کر ہم جی سکتے ہیں. دیکھیں ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم ہم سے بہتر ہے. انہوں نے سماجی طور پر مذہب کو الگ کر لیا ہے،
اور ایجوکیشن کو الگ کر لیا ہے اور جو اور چیزیں ہیں اس کو الگ الگ کر دیا ہے، وسیب کو الگ کیا، سویلائزیشن کو الگ کیا. سو یہ چیزیں انہوں نے الگ الگ سے کر دی ہیں. ہم نے ہر چیز جو ہے وہ مکس اپ کی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کوئی نئی چیز ہم شاید ایجاد کرنے لگے ہیں. ہم نے ایجوکیشن میں بھی مذہب رکھا ہوا ہے، سویلائزیشن میں بھی مذہب رکھا ہوا ہے. تو ہم ایک نئی چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ سورج کی جو الگ سے ہے، چاند الگ سے ہے، زمین الگ سے ہے، تو یہ چیزیں ایک دوسرے کے انٹرفیئرنس نہیں کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی اس طرح سویلائزیشن کو الگ سے دیکھنا ہوگا، مذہب کو الگ سے دیکھنا ہوگا، ایک سماج کو الگ سے دیکھنا ہوگا، وسیب کو الگ سے دیکھنا ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں اگر ساری چیزیں سر، لیکن بات تو پھر وہی آتی ہے نا، ان چیزوں کا تو ہمیں وی ہیو دس انف نالج کہ یہ دیکھنا ہوگا یہ، لیکن بات امپلیمنٹیشن کی آتی ہے، کب جا کے دیکھیں گے؟ سوال تو یہ ہے کب دیکھیں گے؟ دیکھیں سماجی طور پر ساؤتھ ایشین لوگ جو امپلیمنٹیشن پہ ہمیشہ سلو چلتے ہیں، بہت سلو چلتے ہیں. یہ صدیاں بیت جاتی ہیں. یہ ہماری امپلیمنٹیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ سلو ہمیں انجیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم یکدم انجیکٹ کریں گے تو وہ اس طرح ہو جائے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ فلیکس ہو جائے گا. تو وہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے، اس میں انتہا پسندی آ جائے گی. ہم سلو چلنے والے لوگ ہیں اور آہستہ آہستہ کسی معاشرے میں ایک نئی چیز کو آپ انجیکٹ کریں گے. تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس کا دوبارہ جائزہ لیں. اس میں ہم جہاں پہ ہم نے نفرت کی بات کی ہے، ہندوازم سے نفرت کی بات کی ہے، سکھوں کے جو ان کے بارے میں نفرت کی بات کی ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ اگر ہم ختم کریں گے تو یہی ہمارے پارٹ ہیں، یہی ہمارے ہمسائے ہیں. ہم جو ہمسائے کو کبھی نہیں بدل سکتے، یہی ہمارے یہ رہیں گے. ہم ان سے پیار محبت کی بھاشا میں بات کریں. خالصتان کی تحریک چل رہی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا کریٹیک چلے، لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فورن فنڈڈ ہے، لوگ کہتے ہیں کبھی پاکستان پہ بھی الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ پاکستانی بیٹھے وہاں کے سکھوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ انڈیا کے اندر انسٹیبلٹی آئے. یہ تحریک ہے کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ کس لیول کی تحریک اب اس ٹائم پہنچ چکی ہے؟ تحریکیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. ہندوستان میں تحریکیں جتنی کامیاب تحریکیں ہوئی ہیں وہ آپ دیکھنی پڑے گی. آپ اس کی ایک تحریکوں کی ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے یہاں کے رہنے والوں نے حملہ آوروں کے خلاف جو تحریکیں چلائی تھی، پھر یہاں کے رہنے والوں نے جو ہے ایک بہت بڑا رول جب برٹش کلونیل پیریڈ آیا تو ان کے خلاف تحریکیں چلی تھی. ہمارے پاس تحریک جو ایک بڑی تحریک تھی وہ 1857 کی ہے، 1857 کی جنگ آزادی کی بات کیا. تو ایک بڑی خوبصورت تحریک تھی کہ اس میں کامیابی اس لیے ہماری ہوئی تھی کہ ہم نے وہ کسی مذہب بیس پہ نہیں چلایا تھا، ہم نے اسے کسی خطے کی بیس پہ نہیں چلایا تھا، ہم نے کسی لسانی بیس پہ اسے نہیں چلایا تھا. ہمیں اس وقت جو تھی کلونیل ازم کے خلاف یا کلونیل پیریڈ کے خلاف ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں وہ اظہار رائے کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے اس چیز کے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. تو یہ تو آج بھی جو ہے یہ چیزیں جو ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی چیز جو ہے وڈیراازم کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف جو ہے وہ آج بھی ہم آواز نکال رہے ہیں کہ ہمیں کچھ آزادی چاہیے، سویلائزیشن کی آزادی چاہیے، ہمیں اظہار رائے کی آزادی چاہیے، ہمیں جو ہے یہاں پہ وہ آزادی چاہیے کہ ہم اپنی طریقے سے جو ہے وہ کما سکیں. دیکھیے کہ تحریکیں جو ہیں وہ اس طرح سے چلتی ہیں. میرا خیال ہے کہ خالصتان کی تحریکی کے ناکامی کے اسباب جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ یہ ہم نے مذہبی بیس پہ شروع کی تھی اور پھر مذہبی آہستہ آہستہ ہم نے اس میں جو ہے تھی کہ لسانی بیس پہ بھی آ گئے. پھر ہم نے اس پہ یہ دیکھ لیا کہ نہیں اب ہمیں جغرافیائی لحاظ سے بھی اس خطے کو یہاں تک رکھنا ہے. تو اس میں ناکامی کا جو عنصر تھا وہ ایک یہ تھا اور یہ تھا کہ ہم نے فلیٹ زمین پر تحریک شروع کی تھی. پنجاب بالکل فلیٹ زمین ہے،
تو یہاں پہ جو تحریک ہے وہ اس طرح کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جیسے آپ نے ایک گوریلا وار کر کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہم کیونکہ تو سر یہ جو خالستان کا سلسلہ پھر چل رہا ہے کیا اس کے نتائج نکلیں گے اور جو سکھ پائے جاتے ہیں ہندوستان میں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر پائیں گے؟ ان کے اپنے رائٹس ہیں, وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں, اپنی زمین مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں دبایا ہوا ہے, ہمیں پسا ہوا ہے, کیا پھر آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں ہندوستان میں بہت ساری تحریکیں ہیں. ایک انڈیا میں یہ نہیں ہے کہ ایک خالستان ہے کی تحریک ہے, بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں اور کبھی اونچ نیچ جو ہے ان کی چلتی رہتی ہے. دیکھیں کہ کشمیر کی تحریک ہے وہ بھی سٹل بہت سٹرونگ ایگزسٹ کرتی ہے, اور پاکستان جو ہے مورلی ہم جہاں پہ سکھوں کو مورلی سپورٹ نہیں کرتے وہاں پہ ہم جو ہے کشمیریوں کو مورلی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ناگالینڈ کی ہے, منی پور کی ہے, اور بہت ساری تحریکیں ہیں, چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہیں جو ہندوستان میں چل رہی ہیں. مذہبی بنیاد پر زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں آئی گیس ہندوتوا پالیسی کے پس منظر میں. مذہبی بنیادوں پہ تحریکیں جو ہیں ہم کشمیر کی کہہ سکتے ہیں, یا جو ہم خالستان کی تحریکیں ہیں یہ مذہبی بنیادوں پہ ہے. باقی تحریکیں جو ہیں وہ جغرافی بنیادوں پہ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہیں. سو اس لیے ان جو مذہبی بنیادوں پہ جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کی کامیابی کے چانس کم ہوتے ہیں. جغرافیائی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہیں. ان میں یہ دیکھیں کہ ان کے آپ مذہبی تمام مذہب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جغرافی لحاظ سے لسانی بنیادوں پہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس میں کامیابی کے جو جیسے ہم دونوں ملک جو تھے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں تو اسلامی ملک تھے, دونوں میں بسنے والے اکثریت 90% جو تھے وہ مسلم تھے. تو لیکن دونوں کی آزادی کا اگر آپ دیکھ لیں, ایسٹ بنگلہ دیش کا دیکھ لیں, اور وہ اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے لسانی بنیاد پہ اور جغرافی بنیاد پہ جو تحریک ہے وہ شروع کی تھی, اس لیے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح ہندوستان میں بھی بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں جو بہت کامیاب ہیں, اور ناگالینڈ کی, منی پور کی جو تحریکیں ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ جغرافی لحاظ اور لسانی بنیادوں پہ چل رہے ہیں. ہماری یہ دو تحریکیں جو ہیں جیسے جو خاص طور پہ کشمیر اور جو خالستان کی ہے وہ اس لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ اس میں ہم مذہبی بیس پہ بھی چل رہے ہیں, اور دوسرا انتہا پسندانہ رویہ بھی رکھا ہوا ہے. جو ریفرینڈم آپ نے کروانے کا سوچ رہے ہیں کینیڈا میں, آپ سے مراد ہے کہ سکھ برادری ہماری کروا رہی خالستان طریق کو لے کے, اس کا کیا پس منظر ہے؟ کیا دیکھیے ریفرینڈم جو ہے یہ ایک وہ ایک الگ سی چیز ہے. وہ ریفرینڈم ہو رہا ہے اس لیے کہ ہمیں کچھ رائٹس چاہیے وہاں پہ. یہ دیکھیں ہندوستانی آئین میں جو ہے وہ جو ہے اقلیتوں کے لیے جو رائٹس ہے اس کی کمی ہے. یہ جو ہے اس چیز پہ انہوں نے ریفرینڈم رکھ دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں جو آپ نے ہم سے پرومس کیے تھے 1947 میں, 1948 میں, 1966 میں جو ہے یہ آپ نے ہم سے پرومسز کیے تھے, یہ آپ اپنے پرومسز پورے کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر گلیان سنگھ, آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا, زبردست گفتگو کی ناظرین, اور بہت ساری ہم نے چیزوں کو ٹچ کیا. دیکھیں میں ایک بات ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کسی ایک فرد کا نہیں ہے, کسی ایک قوم کا نہیں ہے, کسی ایک مذہب کا نہیں ہے, کسی ایک فقہ کا نہیں ہے, یہ تمام تر لوگوں کا جو اس زمین میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے اندر سکھ برادری بھی ہے, اس کے اندر کرسچنس بھی ہیں, اس کے اندر ہندو بھی ہیں, اور یقین مانے اگر میں ایک چلے کہہ بھی دیتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں, اس کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی زیادہ ہے, تو ہمارے مذہب میں تو یہ بڑا کلیئر اینڈ کٹ بتایا ہے کہ ہم سیکولر ہی مذہب ہے, ہم نے دوسروں کے رائٹ دینے ہیں, امن کی ہم بات کرتے ہیں. تو کیسے اپنے آپ کو ہم نے ڈیفائن کیا؟ دنیا دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, ویسٹرن ممالک تبھی تو ہم سے آگے ہیں, ایجوکیشن سسٹم ان کا بہتر ہے, لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جس ملک میں کھانے پینے کے نظام کے لارے پڑے ہوں تو یہ تو سبجیکٹس بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن امید کی جا سکتی ہے, انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے کانڈکٹ کو لے کے چلے تھے, کس طرح سے انہوں نے اپنے ہائیجین کا, سوسائٹی کا, سویلائزیشن ہونے کا ثبوت دیا. آج ہم اپنی سوسائٹی میں آ کے اس کو کیسے مس کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے, اس پہ کتابوں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے, اور ڈاکٹر گلیان سنگھ صاحب جیسے جو ہمارے پروفیسرز ہیں ان کی بھی آواز کو زیادہ سے زیادہ بلند اور سننا چاہیے. تو بہت شکریہ سر, آپ ہمارے شو میں آئے, اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.